ہمارے مہمانان خصوصی جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری قاضی شہر کانپور الحاظ قاری عبدالقدوس صاحب حاجی تشریف فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے حضرت سے ہی سیکھا ہے۔ یہ جو مدرسے اور جو تنظیمیں سب حضرت کا دین ہے۔ حقیقت یہ ہے حفظ کی ہی زمانے سے جب حضرت کا میٹنگ ہوا کرتا تھا اور حفظ والے بچوں کی چونکہ وہاں پر پہنچنا ممکن ہوتا تھا تو ہم پانی کا گلاس اور جگ لے کر پہنچ جاتے تھے، حضرت ہم تو پانی پلانے آئے ہیں۔ یہ سب کر کے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور وہی سبق آج حضرت کے سامنے سنانے آئے ہیں، اور بہت خوشی مسرت ہوگی کہ حضرت کے سامنے جو ہے 2-4 منٹ آپ کے سامنے بول۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو احسان ہے، جو فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قیمتی زندگی عطا فرمائی، اور یہ قیمتی زندگی اللہ تبارک و تعالی بہت کو دیا ہے۔ یہ قیمتی زندگی اللہ تبارک و تعالی بے شمار افراد کو دیے، اور یہ قیمتی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقصد سے نہیں جوڑا ہے۔ یہ اس اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد سے جوڑ رکھا ہے۔ مقصد کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تمہارے مال کو، تمہارے جان کو سب جنت کے بدلے خرید لیے۔ نہ ہمارا مال ہے، نہ ہمارا جان ہے، کچھ نہیں، سب اللہ تبارک و تعالی خرید لیا۔ جب اللہ نے ہمارے جان کو، مال کو خرید لیے تو ہمارا تو کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، یہ سب عبادت ہونی چاہیے۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے۔ اللہ کہتا ہے تم کو جو ہم بھیجے ہیں اور ہم نے تم کو جو بہترین کہا، ہم نے تم کو اعلیٰ کہا ہے، ہم نے تم کو اشرف کہا ہے، ہم نے تم کو افضل کہا ہے۔ کیوں؟ تمہاری شکل دیکھ، تم کالا، تم گورا، اس لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہم تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں، تمہارے تقویٰ کو دیکھتے ہیں، تمہارا تقویٰ کیا ہے، کیا ہم واقع اعلیٰ ہے، کیا ہم واقع اشرف ہے، کیا ہم واقع افضل ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے اعلیٰ کہا، اس لیے اشرف کہا، اس لیے افضل کہا کہ ہم تم کو جو نکالے ہیں، تم کو جو ہم نے بھیجے ہیں، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم کو ہم نے اعلیٰ کہا کہ ہم واقع اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو ہم واقع اعلیٰ ہیں، اشرف ہے، افضل ہے، بہترین ہے۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، اگر ہم بھلائی کا حکم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ تم چوپائے جانور سے بھی بدتر ہو۔ تو ہمیں سب ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا آخر ہم کس صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم اچھے ہیں، کیا ہم اعلیٰ ہیں، کیا ہم اشرف ہیں، یا ہم اس صف میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے ہیں جس میں اللہ نے کہا تم چوپائے جانور سے بھی بدتر ہو۔ اللہ ہمیں یوں ہی بہترین نہیں کہتا، اللہ نے کہا ہم نے تم کو اس لیے بہترین کہا کہ اس زمین پر ہم نے تم کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، ہم نے اس زمین پر تم کو اپنا نائب مقرر کیا، اس لیے ہم تم کو بہترین کہہ رہے ہیں، تم میرا نمائندہ ہو۔ نمائندگی کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے کیے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی بیوی کو بیواہ کر کے، بچے کو یتیم کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا، اور انبیاء علیہ السلام کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دنیا میں پھر کر دنیا کے دروازے پر پہنچ کر، چین کے صحراؤں پر پہنچ کر، جنگلوں کا سفر کر کے
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکا کو بجا دیا۔ اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں، اگر ہم نائب ہیں تو سن لیجئے یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو۔ میرے محترم وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی کیا ہے؟ اور برائی سے روکتے ہو، کیا ہم واقعی برائی سے روکتے ہیں؟ کیا ہم اچھے ہیں؟ کیا ہم اچھے ہیں؟ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارا سماج اتنا گندا کیوں ہے؟ کیوں آج شراب پی کر ننگا ناچ ہو رہا ہے؟ کیوں آج جو ہے سود کا لین دین اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے، سود کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، دھڑلے سے جو ہے سود کھایا جا رہا ہے، سود کا لین دین کاروبار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے سود کے بارے میں کہا گیا وہ اللہ کو جنگ کے لیے دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کو چیلنج کرے گا ان قریب اسے اللہ تبارک و تعالی گرفتار کرے گا اور اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ آج ہم سود کے پیسے سے یوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو نمازی، اپنے آپ کو حاجی، اپنے آپ کو اللہ والے بن گئے، ہم حج بھی کر لیے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیحاں بھی ٹنٹنا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے نہ جانے کتنے لوگ حج کر رہے ہیں، کالا گلاب کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، آنسوؤں سے اپنے دامن کو تر کر لیے، لیکن کیا وجہ ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم حرام کھا رہے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، لیکن آج ہم اس کو روکنے سے قاصر ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں ہم دل میں برائی سمجھ لیے ہو گیا۔ میرے محترم اگر دل میں ہی برائی سمجھتے رہیں گے تو یہ برائی کا کبھی ناش نہیں ہوگا۔ ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ دل میں برائی سمجھتے ہیں اور میرا ایمان کا جو ہے جو ادنا درجہ وہ پورا ہو گیا۔ ہم اپنے حق کے لیے 1 انچ زمین کے لیے اپنی بھائی کا گروان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، 1 انچ زمین کے لیے ہم اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ کے دین یتیم ہو رہا ہے، ان کی سنت کا خون کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے ان کے طریقوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں اور ہم صرف دل میں ہی برائی سمجھ رہے ہیں۔ میرے محترم اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں، اگر ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نائب ہیں، ہمیں زبان سے کہنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ برائی ہے، ہمیں اپنی زبان سے بھی کہنا پڑے گا۔ ہم صرف دل میں ہی برائی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس لیے اعلیٰ کہا گیا، اس لیے اشرف کہا گیا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ میرے محترم وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ برائی کیا ہے؟ وہ بھلائی یہ کہیں پیڑ لگا دیے، کہیں مسجد بنوا دیے، کہیں چاپا کل کروا دیے، یہ بھلائی؟ میرے محترم یہ تو انسانیت کے ناطے کرنا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اگر انسانیت کا درد ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میرے محترم تو بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی یہ ہے، وہ بھلائی یہ ہے اگر کوئی جہنم کے طرف جا رہا ہو، اگر کوئی جہنم کے طرف جا رہا ہو، اسے روکیے، اسے پکڑیے، آپ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ اصل بھلائی یہ ہے۔ آج ہم نے صرف پیڑ لگانا اور جو ہے چاپا کل کروانا یہ بھلائی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو انسانیت کے ناطے کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے محترم وہ عبادت کیا ہے؟ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیے عبادت ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سرکاری لسٹوں میں اپنا نام مسلمان شمار کرواتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، ہنس کر پڑھے، رو کر پڑھے، جیسے بھی ہو نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی پولیس والے یہ کہے ہم ہندوستان کا وفادار سپاہی ہوں، میں ہندوستان سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ پولیس کی وردی، یہ یونیفارم، یہ خاکی رنگ کا جو وردی ہے میں اسے
نہیں پہنتا. میں ہندوستان کا وفادار سپاہی ہوں لیکن میں اسے نہیں پہنتا. میرے محترم اس کے جو ہے وفاداری پر تو سوال اٹھائی جائے گی لیکن وہ مشکوک نگاہ سے دیکھا جائے گا. نہیں، اگر ہندوستان نے آپ کو یہ یونیفارم اور یہ وردی دیا ہے، یہ کپڑا دیا ہے، تو آپ کو پہننا پڑے گا. ہنس کر پہنے، رو کر پہنے، آپ کو پہننا ہی پڑے گا. اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کے لسٹوں میں اپنا نام شمار کرواتے ہیں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. ہنس کر پڑھے، رو کر پڑھے. میرے محترم، تو مقصد کیا ہے؟ یہ تو عبادت ہو گئی، نماز پڑھنی پڑے گی. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کفر سے، شرک سے، الحاد سے پنجہ آزمائی کا. دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد کفر سے، شرک سے، الحاد سے مقابلے کا. اللہ نے ہمیں آپ کو نمائندہ بنایا ہے. اللہ نے جب ہمیں اپنا نمائندہ بنا رہا تھا تو فرشتوں کو بھی شک ہونے لگا. فرشتوں نے کہا آپ کسے اپنا نمائندہ بناتے ہیں، آپ کسے اپنا نائب مقرر کرتے ہیں؟ یہ جو دنیا میں جائیں گے، خون بہائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد برپا کریں گے. اے اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تو آپ کی تقدس بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا، اپنا نائب مقرر کیا ہے. اگر ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں، تو یاد رکھنی چاہیے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ سب کا ذمہ دار ہم ہیں. یہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، چاند سورج ستارے سیارے سب کے سب میرا ہے. اللہ کے زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی. ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ میسج ہمیں صفا کے پہاڑی سے دیا گیا. اللہ کے رسول کے دو دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. مکی دور میں جو ہے دو دور ہے. جو 13 سال کا دور ہے اس میں 3 سال کا دور ہے. لوگ آتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہدایت پاتے تھے، ایمان لاتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک اعلان کہ لوگوں سے کہا جائے کہ عبادت کرے، کھل کر عبادت کرے، ڈنکے کے چوٹ پر کہے، سب سے کہے، اعلان کہے. اور یہ حکم الہی تھا، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. لوگوں سے کہا جائے کہ مشرکوں سے اعراض کرے، توجہ مت دے، کھل کر عبادت کرے، ڈنکے کی چوٹ پر کہے، سب سے کہے، اعلان کہے. میرے محترم، اس وقت ہماری تعداد بہت چھوٹی سی تھی. 100 بھی نہیں، 50 بھی نہیں، انگلی پر گنے چنے تعداد تھی. ہماری تعداد، آج ہماری تعداد پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہماری تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے. آج ہمارے ہندوستان کے اندر 35 کروڑ سے زیادہ ہے. لیکن آج ہم شرک کے سامنے جمعشائی کر رہے ہیں، کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے. آج ہمارے پاس دکانیں ہیں، مکانیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، کھیتیاں ہیں، کاروبار ہے. ان سب کے باوجود ہم نے رسول اللہ کے دین کو یتیم کیا ہے. ہم نے جو ہے رسول اللہ کے لائے ہوئے سنت کو پامال کیا ہے. ہماری جو ہے ہماری عزت لوٹی جا رہی ہے. آج جو ہے ہمارے سروں کو جھکایا جا رہا ہے. آج ہمیں جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم نے ایک اللہ کے علاوہ کچھ کیا. ایک اللہ کی بندگی کرتے، ساری دنیا ہمارے سامنے جھک جاتے. ایک اللہ کو مان لیتے، آسمان والے کو مان لیتے، زمین والے ہمارے طلبے چاہتے. لیکن ہم نے ایک خدا کے علاوہ بھی، ایک اللہ کو علاوہ بھی دوسرے کو ماننے لگے. آج ہم نے جو ہے ملازمت کو اپنا دیوتا بنایا، سیاست کو اپنا دیوتا بنایا، ملازمت کو اپنا دیوتا بنایا، عدالت کو اپنا دیوتا بنایا، حکومت کو اپنا دیوتا بنایا.
میرے محترم، ہم اپنے آپ کو دانشمند کہلوائے، عقلمند، ہم اپنے آپ کو طاقتور کہلوائے، ہم اپنے آپ کو جو ہے حاجی اور نمازی کہلوائے، ہم اپنے آپ کو جو ہے ڈاکٹر اور انجینئر کہلوائے، ہم اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم مالدار اپنے آپ کو کہلواتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سود کا لین دین، اگر ہم اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں تو ہمارا سماج اتنا گندا، میرے محترم الفاظ سے حقیقت نہیں بدلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، ان کے لائے ہوئے دین کو یتیم کرنے والوں، یہ ہمیں کہنا پڑے گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا پڑے گا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس زمین پر اگر کسی کی عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ ہمیں کہنا پڑے گا، سوشل میڈیا کے جانب سے، ہم جو ہے فیس بک کی جانب سے، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے جو ہے جس زبان میں ہو، اس وقت کے جو ہے عربی زبان تھی، آج ہماری زبان ہندی ہے، اردو ہے، گجراتی ہے، پنجابی ہے، تیلگو ہے، تمل ہے، جو بھی زبان میں کہہ سکے کہے، لیکن کہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ ہم جو ہے سوشل میڈیا پر بدتمیزیاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بدتمیزیاں کرنا بند کر دے۔ ہر ایک نوجوان صرف یہی لکھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اگر کوئی ذات عبادت کے قابل ہے، اگر کوئی ذات پوجا کے قائل ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ سب سے کہے، علل اعلان کہے، ہندو بھائیوں سے بھی کہے کہ صرف ایک ایشور کی پوجا کرے، ایک ایشور کی ہی پوجا ہوگی، ایک ایشور کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ پتھر ہو، کنکر ہو، مٹی ہو، دریا ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے محترم، وقت اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کی تعداد ابھی موجود ہے، اس لیے وقت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کے سامنے زیادہ دیر لفظائی کروں۔ انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے بیچ رہ کر آپ کو سبق سنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ابھی ہمارے بیچ علماء کرام کی تعداد موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔